باقی قرآن حکیم نے یہاں پر ایک مثال ذکر کی ہے ان لوگوں کی جو اپنی انفرادی نیکیاں کرتے ہیں اور اجتماعی معاملات سے منحرف رہتے ہیں۔ جیسے اس دور کے اندر یہ لوگ موجود تھے، وہ حاجیوں کو پانی پلانے کی نیکی بھی کرتے تھے، مسجد حرام کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے، اور ان نیکیوں کے بل بوتے پر وہ بڑے بڑے اجتماعی گناہ کر رہے تھے۔ قرآن نے ایک مثال دی کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی چھوٹے چھوٹے عمل کر کر کے جمع کرے، جیسے ایک راکھ جمع کر لے، اس کی حیثیت راکھ کی حفاظت نہیں ہو سکتی، ذرا تیز ہوا چلی ساری راکھ اڑ جائے گی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو نیکیاں جمع کی تھیں ان نیکیوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو جب تک اجتماعی نیکی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ اس طرح کی رسمی نیکیاں کوئی نتیجہ نہیں دیں گی، چاہے تعداد میں کتنی ہی بڑی ہو، کتنی زیادہ ہو۔ وہ راکھ ہے، تو راکھ کے جتنے مرضی ذرات ہو، وہ ایک تیز ہوا کی مار ہے سارے اڑا جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے گویا جو صحیح نظریہ، جو ٹھوس ہے، جو اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ صحیح نظریہ توحید، نظریہ رسالت، نظریہ آخرت، نظریہ عدل، اخلاق، اجتماعی انسانی حقوق کی حفاظت، یہ جتنی بھی تفصیلات جو شریعت کے اساس اور اصول ہیں، یہ بنیادی چیزیں، اس کے بعد چھوٹی نیکیاں ان کے ساتھ جڑ جائیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا بنیادی موجود نہ ہو، ہم کہیں ہم نے چھوٹی نیکی ہم نے بڑی کر رکھی، وہ بالکل راکھ جیسی جو اڑ جائیں گی۔ یہاں پر قرآن حکیم نے مثال دی ہے اچھے اور برے نظریے کی، مثال دی کلمہ طیبہ جو سب سے اعلیٰ نظریہ ہے، اور کلمہ خبیثہ جو بہت ہی گیا گزرا انسان دشمن اور خدا فراموش نظریہ ہے۔ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک مثال سے سمجھائے کہ کلمہ طیبہ جو صحیح سوچ ہے، صحیح عقیدہ ہے، صحیح نظریہ ہے، صحیح فکر ہے، اس کی مثال اس درخت جیسی ہے جو بہت اچھا درخت، جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور اپنے ہر سیزن پہ اس پہ پھل بھی لگ رہا ہے۔ یہ اللہ نے ایک اعلیٰ نظریے کی مثال بیان کی کہ اعلیٰ نظریہ وہ ہوتا ہے جس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اور جس کے نتائج گویا کہ ہر جگہ پھیلتے ہیں، اور جو فاسد نظریہ ہوتا ہے، خبیث نظریہ ہوتا ہے، اس کی مثال اس درخت جیسی جو بظاہر تو زمین پہ بڑی بیل پھیلی ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی اس کو شخص بیل کو اٹھائے اکھاڑ دے زمین سے فوراً اکھڑ جائے گی، اس کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں۔ تو یہی مثال ہوتی ہے کہ ایک فاسد نظریہ بظاہر بڑا پھیلا ہوا نظر آئے گا کہ جی اس کا معاشرہ بھی بنا ہوا ہے، اس کا پروپیگنڈا بھی ہے، لیکن اس کے اندر اس کی جڑیں نہیں ہوتی۔ اور جو جڑوں والا نظریہ ہوتا ہے وہ بظاہر ہمیں تھوڑی جگہ پہ نظر آتا ہے، لیکن اس کا اگر ہم عروج دیکھیں، اس کا پھیلاؤ دیکھیں، وہ گویا بلندی کی طرف جا رہا ہے اور اپنا پھل دے رہا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر ہوا تو آپ نے پوچھا وہ کون سا درخت؟ عبداللہ ابن عمر ذکر کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کم عمر صحابی تھے، مجلس میں بیٹھے تھے، کہتے میرے دل میں آیا کہ میں بتاؤں کہ یہ کھجور کا درخت۔ پھر میں نے کہا اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا، تو میرا بولنا کوئی مناسب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود بتایا، صحابہ نے تو خاموشی کی اور کہا اللہ اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ تو آپ نے کہا یہ کھجور کا درخت، کہ کھجور کے درخت پہ اگر غور کرو زمین میں اس کی جڑیں ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی، مضبوطی ہوتی ہے اس کے، بڑے سے بڑے جھکڑ کا مقابلہ کر رہا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے بعد میں اپنے والد سے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا تو میرے دل میں آیا تھا کہ میں کہوں کہ یہ کھجور کا درخت، لیکن میں پھر شرم کی وجہ سے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیٹے بیان کرتے مجھے بڑا فخر ہوتا کہ تمہارا ذہن ادھر گیا جہاں کسی کا ذہن نہیں جا رہا تھا۔ تو بہرحال کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ یعنی دو نظریات جو سوسائٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں، ایک صالح، ایک عادل، ایک حق نظریہ، اور ایک فاسد باطل نظریہ، ان دونوں کی حقیقت بیان کرتے کہ بظاہر وہ نظریہ زمین پہ پھیلا ہوا نظر آئے گا، زمین پہ بیل پھیل جاتی ہے، دور دراز تک جا رہی ہوتی ہے،
اب جو سطحی سوچ رکھنے والا وہ کہے گا دیکھیں جی اس کی کتنی زمین اس نے گھیر لی ہے، اور اس درخت کو دیکھے تو اس کا تو ایک تنا ہے اور اوپر جا رہا ہے، تو سطحی سوچ والا کہے گا غالب تو یہ اس نے ساری زمین گھیری ہوئی ہے، اور اس نے تو زمین کیا گھیرنی ہے، تو بالکل اوپر چلا گیا، اس کے اندر اس کے اوپر جو شاخیں بھی لگی ہوئی ہیں بہت اونچی جا کے لگی ہوئی، لیکن جو سمجھدار آدمی وہ یہی کہے گا کہ یہ مضبوط چیز ہے، اس کے اندر پھل بھی موجود ہے، طاقتور بھی ہے، اپنے تحفظ بھی کر سکتا ہے، اور یہ جو زمین پہ پھیلی ہوئی چیز ہے اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کو جب بھی کوئی شخص بلکہ کوئی بچہ بھی اس کو اکھاڑ دے کو تو اکھڑ جائے گا۔ تو یہ گویا کہ قرآن نے ایک عملی مثال سے چیز سمجھائی ہے۔